Assalamu alaikum, student. Today we are going to discuss the chapter number 3. So basically, it's a poem on the ocean. So first of all, I'll tell you that what is a poem actual. A poem is a collection of spoken or written words that expresses in powerfully vivid and imaginative style, with a touch of rhymes. You may say that. تو پوئم کیا ہے، ایک مطلب ایک اظہار ہے فیلنگس کا، انسان کے جو آ رہا ہے، جو احساسات ہیں ان کا ایک یعنی کہ ایک تصوراتی اور ایک یعنی کہ خوبصورت ایک ریدھمک اسٹائل میں. تو جو پوئم اس وقت ہمارے سامنے، دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی ایس.ٹی. کالریج آن دی اوشن پر. اور یہ وین یو لک ایٹ یور بک، جب آپ اپنی بک پہ دیکھیں گے، جب اپنی بک میں دیکھیں گے تو بیسکلی اٹ از اے سیلر ہو نریٹڈ اٹ، ہو ہیز بین آن دا سی اینڈ از لانگ اسٹوری اباؤٹ اے وائج ان وچ his entire crew was killed. So in these given stanzas, the narrator explains the hardships and dangers that they encountered during the sea voyage. Okay. So when they are on sea and it is quite, the weather is too hot to bear, and they are thirsty, and what is the situation, the actual scenario which is going on, it depicts and expresses and writes in these lines what they think, what they feel, how is the situation, the position of the ship on the sea. Now the first stanza is all in a hot and copper sky. دیکھیں کاپر کا مطلب ہے تانبا، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں انتہائی گرم ہیں، سارے کا سارا موسم، اور آسمان جو ہے وہ گویا تانبے کا ہے. سو بیسکلی ان پوئمز وین وی ڈسکس وی یوز سملیز اینڈ یو مے سے دیٹ metaphor and symbols like that. So copper sky means تانبے کا جو آسمان اس وقت بالکل تانبے کی طرح ہے گویا کہ. تو یہ گرمی کی طرف یعنی کہ اشارہ ہے، بہت گرمی کی طرف، کہ بہت زیادہ یعنی کہ گرمی اتنی کہ آسمان گویا تانبے کی طرح دکھ رہا ہے، گویا تانبے کا بن گیا ہے. دا بلڈی سن ایٹ نو، اور جو بالکل دوپہر کا جو وقت ہے. تو بلڈی، اب دیکھیں بلڈی کا مطلب سرخ، انتہائی سرخ اور انتہائی گرم کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ گویا تو سرخ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بلڈ کو ہم یوز کرتے ہیں، بلڈی یوز کرتے ہیں تو اس کا سمبل ہوتا ہے کسی مشکل سچویشن کو ہم ڈیسیفر کرتے ہیں اس کو. تو یعنی کہ بہت انتہائی گرم، اور سورج جو ہے وہ سرخ بالکل یعنی کہ خون کی مانند سرخ ہے، یعنی کہ انتہائی گرم ہے دوپہر کے وقت. رائٹ اپ ابو دا ماسٹ کا مطلب ہوتا ہے مستول. اور یہ شپ آپ نے جو دیکھا ہوگا اس پہ بانس سا ایک لمبا سا لوہے کا جو ہے وہ ڈنڈا سا ہوتا ہے جسے مستول کہتے ہیں. مطلب اٹ بیئرز، اٹس امپورٹنٹ دیٹ وین ایور دے ٹائڈ اینی یو مے سے دیٹ، جو اس کے جو پردے ہوتے ہیں، جو اس کا جو بند ہوتا ہے، جب جو بات بند ہوتے ہیں اس کو باندھتے ہیں تو اسی مستول پہ باندھا جاتا ہے. بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. ڈیٹ اسٹینڈ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستول جو کھڑا ہوا ہے اس کے بالکل عین اوپر ہے سورج. یعنی کہ سورج جو ہے وہ بالکل گویا کہ عین سروں پر ہے، جیسے کہ وہ مستول استادہ ہے، جیسے کہ وہ کھڑا ہوا ہے شپ پہ بالکل سیدھا، اس کے بالکل عین اوپر سورج ہے. یعنی کہ سورج بالکل سیدھا ہے. نو بگر دین دا مون، اور وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ چاند، یعنی کہ چاند سے بڑا نہیں. سو آل ان اے ہاٹ اینڈ کاپر اسکائی دا بلڈی سن ایٹ نو رائٹ ابو دا ماسٹ ڈڈ اسٹینڈ نو بگر دین دا مون. سو نون اور مون آپ نے دیکھا یہ رائمز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کو رائمنگ اسکیم کہتے ہیں. یہ دو ورڈ، یہی بیوٹی ہوتی ہے کسی بھی پوئم کے ردم کو برقرار رکھنے کے لیے. وین یو ریڈ اٹ سو یو ول انجوائے اٹ اف اٹ ہیز اے گڈ رائم ان اٹ. سو یہ رائمز ہیں. سو وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کاپر اسکائی از اے کوشچن. کیا سمجھتے ہیں کاپر اسکائی سے آپ؟ مینس کہ دا اسکائی از ویری، اٹ از کوائٹ، ویدر از کوائٹ hot and the sky is very hot as well, and it is quite difficult to bear the weather at that time.
سو کاپر اسکائی ہے تانبے کا، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی ہے، تو اس میں جی بہت زیادہ گرمی سے محسوس ہو رہی ہے. سیکنڈ اسٹینزا ہے ڈے آفٹر ڈے، ڈے آفٹر ڈے، دن پہ دن گزرتے جاتے ہیں، دن پہ دن گزرتے جاتے ہیں، وی اسٹک. ٹھیک ہے جی. اسٹک کا یعنی کہ مطلب ہے، اب دیکھیے اسٹک کا مطلب ہے جم جانا، پھنسے ہوئے ہونا، پھنس جانا. یہاں پہ کیا ہے؟ بے حس و حرکت، یعنی کہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں. اسٹک نار بریتھ نار موشن، نہ ہی ہم سانس لے رہے ہیں نہ ہی ہمارے اندر کوئی حرکت ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں میٹافورک اسٹائل میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک استعارہ اس نے لیا ہے کہ ہم سانس نہیں لے رہے ہیں، بے حس و حرکت ہے. یعنی کہ یہ کہ موسم جو ہے وہ اتنا ہم پہ افیکٹ اس نے کیا ہے موسم نے کہ وی ہیو جسٹ بیکم ایز اے آئیڈل پرسن. موشن لیس ہو گئے، برتھ لیس ہو گئے، سانس بھی نہیں لے پا رہے ہیں اور حرکت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ایز آئیڈل، ایز اے پینٹر شپ، ہم ایسے بے حس و حرکت ہیں، ایسے ساکت ہیں جیسے کہ گویا ایک یعنی کہ تصویر ہوتی ہے، اس میں ایک جہاز جو ہے اس کو گویا کہ پینٹ کیا گیا ہے. تو وہ جہاز کیسا کھڑا ہوا ہے، چونکہ وہ شپ تصویر میں ہے، وہ بالکل کھڑا ہوا ہے، بے حس و حرکت ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنے کو محسوس کرتے ہیں اپون اے پینٹڈ اوشن. ایک تصویر میں ایک رنگا ہوا اگر اوشن ہو، بحر جس میں دکھایا جائے، اوشن جو کہ ایک بڑا سمندر ہوتا ہے، اس میں ایک جہاز پینٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ اوشن بھی اور وہ جہاز بھی، وہ دونوں کیسے بے حس و حرکت ہے، کیسے جامد ہیں، ساکت ہیں، کیونکہ وہ تصویر میں رکے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح گویا ہم اپنے کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے موسم ہم پہ ایسا اثر کیا ہے کہ وی ہیو بیکم جسٹ لائک اے آئیڈل، ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن، کہ ہم بھی ایسے بے حس و حرکت ہو گئے گویا کہ جو ہمارا شپ ہے اور جس اوشن میں وہ شپ موجود ہے. یہ دونوں چیزیں گویا کہ رنگی ہوئی ہیں کہ بالکل بے حس و حرکت یہ جگہ ٹھہری ہوئی ہیں، کیونکہ موسم اتنا گرم ہے اور ہم پہ اس نے ایسا افیکٹ کیا ہے کہ ہم بالکل بے حس و حرکت ہو گئے. سو ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا موشن لیسنس، یعنی کہ اپنی جو بے حس و حرکت ہونا ہے اس کو کیسے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ وی اسٹک ناٹ بریتھ ناٹ موشن ایز، یعنی کہ ایز آئیڈل ایز اے پینٹڈ شپ اپون اے پینٹڈ اوشن. اس یعنی کہ ورڈس میں، اس شعر میں وہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایسے بے حس و حرکت ہیں. واٹر واٹر ایوری ویئر، اب وہ کہتے ہیں جی ہر جگہ پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے. اینڈ آل دا بورڈز ڈڈ شرنک، دیکھیے شرنک کا مطلب ہے سکڑ جانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بے شک چاروں طرف ہمارے پانی ہے، ظاہر ہے موشن میں پانی پانی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ویدر ہے اٹس ٹو سیویئر دیٹ دا بورڈز جو لکڑی ہے جو استعمال ہوئی ہوئی جس سے ہمارا یعنی کہ جو جہاز، ہماری کشتی شپ جو بنی ہوئی ہے وہ سکڑ گئے، یعنی کہ وہ پانی کے لیے ترس رہی، ان کے لیے پانی نہیں. اتنی شدید گرمی ہے کہ وہ گویا کی لکڑی وہ سکڑ گئی، شرنک ہو گئی ہے. واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر طرف پانی موجود ہے، بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. ظاہر ہے کہ وہ پانی سمندر کا پانی ہے، گرم بھی ہے، نمکین بھی ہے، اس کو پیا نہیں جا سکتا. لیکن کہ وہ کہہ رہا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر اینڈ آل دا بورڈز آر شرنک. واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. لیکن شرنک اور ڈرنک یہ رائمز ہے. وہ کہتا ہے کہ جی پانی ہر طرف موجود ہے لیکن ہمارا جہاز وہ ہے کہ ایسا پیاسا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ساری لکڑیاں جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں پانی نہ ہونے سے، اور ہر طرف پانی ہے اور ہم بھی بہت پیاسے ہیں لیکن ہم وہ پانی پینے کے قابل نہیں. وہ کہہ رہے کہ وائی دیر از ناٹ اے سنگل ڈراپ آف واٹر ٹو ڈرنک بیکاز the water which is present is the water in the ocean and it is very much bitter to, it is too bitter to have, it is too bitter to drink. ٹھیک ہے، it is not it's not able to have it, or nobody can quench his thirst by using this water. So Samuel Taylor Coleridge is a poet. Okay students, so you have to learn the translation and summary, so it will be discussed